اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین ماں باپ کو بھی بلائے گا اور بچوں کو بھی بلائے گا۔ غور سے سننا اس حدیث کو، ماں باپ کو بھی بلائے گا اللہ، بچوں کو بھی بلائے گا، اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے والدین سے پوچھے گا یہ کون ہیں، یہ کون ہے؟ والدین کہیں گے مالک یہ تیری عطا کردہ نعمت، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہماری اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے پوچھے گا یہ کون ہے؟ اولاد کہیں گے اللہ تیرا کرم ہوا، تیرا رحم ہوا، ہم نے ان کی نسل سے جنم لیا، اللہ یہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ یہاں غور کرنا، اس کے بعد اس سوال کا جواب مجھے بھی دینا ہے اور آپ کو بھی دینا ہے۔ ابھی اسکولز کے ایڈمیشن چل رہے ہیں، لوگوں کو فکر لگی ہوئی ہے میرا بچہ کہاں پڑھے، کون سے اسکول میں لے جا کر میں اپنے بچے کا ایڈمیشن کرواؤں، کون سی تعلیم دوں۔ میرا بیٹا عیسائی ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، اسے فر انگلش آنا چاہیے ہے نا، میرا بیٹا یہودی ہو کہ اسکول میں کوئی بات نہیں، میرے بچے کا میتھمیٹکس اچھا ہو، میرے بچہ ڈاکٹر بنے۔ لوگوں سچے دل سے رب کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دیکھو، اللہ کے نبی نے فرمایا میرا رب اس کے والدین کی دعائیں اس کے اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں کرتا۔ ہم نے کیا ذہن بنا لیا، اللہ تعالیٰ ماں باپ سے پوچھے گا، اولاد سے پوچھے گا، سوال کیا ہوگا؟ سوال مجھ سے بھی ہوگا، سوال آپ سے بھی ہوگا۔ سوال کے جواب کی تیاری کر لو۔ سوال کیا ہوگا؟ سوال دو شکلوں میں کیا جائے گا۔ پہلا سوال ہوگا ما ادبتہ وما علمتہ، پہلا سوال ہوگا وہ میرے بندے میں نے تجھے اتنی بڑی نعمت دی، یہ وہ نعمت انبیاء مجھ سے سالوں سال مانگتے رہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے بتایا ابراہیم علیہ السلام 80 سال سے زائد 90 سال کی عمر کے قریب تک دعا مانگتے رہے، اللہ مجھے اولاد دے، اللہ مجھے اولاد دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام مکمل بوڑھے ہو گئے ہیں، مکمل بوڑھے، جسم میں کبھی کبھار کپ کپی پیدا ہوتی، اولاد کی بھیک مانگ رہے، اللہ اولاد دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا بڑے بڑے انبیاء مانگا کرتے میں نے تجھے اولاد دی۔ نوجوانوں غور کرنا، میں نے تجھے اولاد دی۔ اللہ کا سوال جب تک جواب نہیں دو گے آگے بڑھنے کا حکم نہیں ہوگا۔ سوال کیا ہوگا؟ ما ادبتہ، تو نے تیرے بچے کو کیا ادب سکھایا، کیا ادب تھا تیرے پاس، تیرے بیٹے کے اندر کیا کیا ادب ڈالا، تیرے بیٹے کا مزاج کیسا تھا، بولتا کس طریقے سے تھا، ادب میں شامل ہے، دیکھتا کس طریقے سے تھا، ادب میں شامل، کس انداز کے لباس پہنتا تھا، ادب میں شامل، کس انداز کے بال بناتا تھا، ادب میں شامل، کس طریقے سے دوستی کرتا تھا، ادب میں شامل، تیرے ساتھ گفتگو بات کرنے کا انداز کیسے تھا، وہ کس طریقے سے گھر میں رہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ نوجوانوں یاد رکھو، جب تمہارا بابا کچھ بولے، تمہاری ماں کچھ بولے، اس کی ماں کی بات کو، تمہارے بابا کی بات کو درمیان میں نہ کاٹو، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اللہ پوچھے گا ما ادبتہ، کیا ادب سکھایا تو نے تیرے بچے کو۔ اور دوسرا سوال جس کا جواب دینا ہے وما علمتا، وما علمتا، کیا تعلیم دی تو نے تیرے بچے کو۔ ڈاکٹر بنایا اوکے اچھی چیز ہے، انجینئر بنایا کوئی بات نہیں، پروفیسر بنایا، لائر بنایا، بڑے سے بڑے عہدے کا آفیسر بنایا، وہ نادان، تیرے بچے کو قرآن پڑھنا آتا تھا یا نہیں آتا تھا؟ میرے کلام کو میں نے اتارا، اس قرآن کو اتارا، اگر وہ قرآن میں پہاڑوں پر اتار دیتا، آسمان پر اتار دیتا، یہ بھی میرے خوف سے پھٹ جاتا۔ میں نے قرآن مجید کو اتارا، تیرے بچے کو قرآن سکھایا یا نہیں سکھایا؟ کیا کریں گے مول صاحب، کیا کریں گے مول صاحب، میرے بیٹے کو ٹائم ہی نہیں ملتا، ہوم ورک اتنا زیادہ ہے، اسے وقت ہی نہیں ہے مدرسے کو آنے کے لیے، الہدا کو آ نہیں پا رہا ہے، وہ مغرب کے وقت دے نہیں پا رہا ہے، صبح میں قرآن کی تلاوت نہیں، کیوں؟ ہوم ورک ہے اس کا،
کل اللہ کے جوتے پڑیں گے، ہمیں برا مت سمجھنا، سخت بول رہا ہوں، اللہ کے جوتے پڑیں گے سروں پہ ہمارے۔ میں نے تجھے اولاد دیا تھا، اس کو کیا تعلیم دی تو نے؟ اس کو تو کس عیسائیوں کے حوالے کر کے عیسائی بنا دیا، یہودیوں کے اسکول میں بھیج کر کے یہودی بنا دیا۔ تیرے بچے کا لباس یہودیوں کے طرح تھا، تیرے بچے کے سر کے بال یہودیوں کے جیسے تھے، اس کی بول یہودیوں کی جیسی تھی۔ تیرے ایسا علم تو نے تیرے بچوں کو سکھایا، اسے اذان کی آواز بوجھ لگتی تھی، نماز کے لئے وقت دینا وہ اپنے آپ کو بے حس سمجھتا تھا، نماز کے لئے وقت دینے کے لئے تیار نہیں تھا۔ قرآن مجید کو رسمن اپنے گھر میں رکھا لیکن اس نے کبھی نہیں پڑھا۔ مسلمانوں یاد رکھنا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ ہماری اولاد کے بارے میں، اس کے بارے میں سوال کرے گا، سوال کرے گا اللہ تعالی، جواب دینا پڑے گا۔ اس کے بعد آخری بات، میں اپنی بات کو بتا کے اپنی بات کو ختم کروں، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، ادب سکھایا بچے کو، تعلیم دی بچے کو، آخری بات مسجد چار مینار سے اپنے دلوں کی تختیوں پر لکھ کر کے جانا، جب تک زندہ ہیں اس کو اپنی زندگی میں اپنے اولاد کے درمیان رکھے رہنا۔ آخری بات، اپنے بچوں کو آخرت کی ہمیشہ فکر دلاتے رہو، ہمیشہ فکر اپنے بچوں کو آخرت کی۔ بیٹا یہ نہ کر، کل اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا، کل اللہ اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ میرے بچے وہ نہ بول، اللہ تجھ سے پوچھے گا۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب سے چہیتی بیٹی، جس کے بارے میں اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں یہ میری بیٹی فاطمہ ہی نا، یہ جنت کی عورتوں کی سردارنی ہے، اپنی بیٹی کو آخرت کی فکر کیسے دلا رہے اللہ کے نبی؟ کہتے ہیں یا فاطمہ بنت محمد صلی ما شئتی، وہ میرے کلیجے کے ٹکڑے فاطمہ، وہ میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ، جو مانگنا چاہتی ہے آج ہی مانگ لے، کل قیامت کا دن ہوگا، تیرا بابا تیرے کچھ کام نہیں آئے گا، وہاں تیرا کام نہیں آ سکوں گا میں۔ تو یہ سوچ کے نہ بیٹھنا کہ میرا بابا نبیوں کا سردار ہے، وہ مجھے بچا لے گا، میرا بابا نبیوں کا امام ہے، وہ مجھے بچا لے گا، میرا بابا اولو العزم انبیاء میں سے ہے، وہ مجھے بچا لے گا۔ نہیں میری بچی، تیاری کر لے تو، تیاری کر لے تو، اس بات پہ نہ بیٹھ کے میں تیرے کام میں آؤں گا۔ نہیں، آج کسی باپ نے اپنے بچے کو یاد دلایا، برادران میرے بچے اذان ہو رہی، چل نماز کو چلیں گے۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ میرے بچے سجدہ کرتا ہے، ذرا لمبا سجدہ کر، کیونکہ سجدے والے بندے کو اللہ بہت محبت کرتا ہے۔ میرے بچے جب تو خیرات کرنے لگے، زیادہ سے زیادہ غریبوں میں بانٹ، کیونکہ قیامت کے دن تیرا صدقہ تیرے لیے سایہ بن کر کے آ جائے گا۔ میرے بچے جھوٹ نہ بول، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ جھوٹوں کے چہروں کو دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ میرے بچے گالی نہ بک، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ گالی دینے والے اور گانے والوں کے زبانوں سے، ہونٹوں سے ایسا گندا پیپ اور خون بہے گا، اللہ جن کے پیپ اور خون کو لے کر کے جہنم میں جلنے والے جہنمیوں کو پلائے گا۔ یاد دلاؤ ہمارے بچوں کو، بتاؤ ہمارے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ۔ اگر اس یہ موضوع چھیڑوں تقریباً اور 1 گھنٹے کا وقت لگے گا۔ میری بہن 2020 سے لے کر کے 2023 تک کی رپورٹ ملی ہے، تقریباً ہندوستان کے 15 لاکھ مسلم بچیاں غیروں کے شکار ہو چکے ہیں، غیروں کے شکار۔ یہ ادب ہے ہمارا، یہ تعلیم ہے ہماری، یہ محبت ہے ہماری۔ اگر آپ برا نہ سمجھے تو ایک بات بتاؤں، لوگوں برا مت سمجھنا، جو پیار کرتے ہیں نا اپنے بچوں کو، جا کے جانوروں کو دیکھو، جانور بھی پیار کرتے ہیں اپنے بچوں کو، منہ کا نوالا اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ ہم میں ان جانوروں میں فرق اتنا ہے کہ وہ جانور صرف پیار کرتے ہیں اور ہم انسان اس کی زندگی بنا دیتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ کیا جا کر کے اپنے سر کو ماریں گے؟ 15 لاکھ مسلم بچیاں غیروں کی شکار ہو چکے ہیں۔ جانتے ہو حضرت اسما کون تھے؟ حضرت اسما کون تھے؟ میرے نبی کی سگی سالی تھی وہ،
حضرت ابو بکر کی بڑی بیٹی تھی وہ، حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی وہ، اللہ کے نبی جن کو ذات النطاقین کہا، میرے نبی کی ہمیشہ فکر کرنے والی، جب ان کے بیٹے کو حجاج بن یوسف نے مار کر کے شہید کر کے لٹکا دیا، 2 دن کے بعد حضرت اسمائی، وہ بھی ماں تھی، کیا کہا، حجاج کیا میرے شہ سوار کو بھی نیچے اترنے کا وقت نہیں آیا؟ کیا بہادری تھی ان کی، یہ نہیں سو رویا نہیں، سینہ پیٹا نہیں، کہا تو کیا کہا، حجاج میرے شہ سوار کو ابھی نیچے اترنے کا وقت نہیں آیا، بتا کیوں رہا معلوم؟ یہ خون کا بہانہ، شہادت یہ خوش نصیبوں کو ملتا ہے۔ اگر میری نسل اسلام کے لیے، اللہ کے لیے ٹکڑے ہو جائے، مجھے اس سے بڑی فخر کی بات اور کچھ نہیں ہوگی برادران، اور یہ ہر مسلمان کا ایمان بھی ہے۔ یہ ڈر ہمیں اس بات کا نہیں ہے، ڈر بس اس بات کا ہے مسلمانوں، آج جس طریقے سے ہم دنیا کے پیچھے اپنے بچوں کو لگائے ہوئے ہیں، دین سے دور رکھے ہوئے ہیں، ڈر اس بات کا ہے یہ دین سے دور ہوتے ہوتے کہیں دین کو ہی نہ چھوڑ دیں، دین سے مرتد نہ ہو جائیں، بس ڈر اس بات کا ہے۔ برادران اسلام، بس ایک چھوٹا سا پیغام تھا، میرا وقت بھی ختم ہو گیا ہے، ورنہ ڈھیر ساری باتیں اور کرتا۔ جو امانت اللہ نعمت کی شکل میں آپ کو دیا ہے، اس کی قدر کرو، وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ میری بہنیں، آپ سے گزارش، آپ اسلام کے ایک صاف و شفاف چادر ہو، اگر آپ پہ داغ آ گیا تو اسلام بدنام ہو جائے گا۔ میری بہنیں، آپ پردے سے رہیں، آپ کی حیا ایمان کا حصہ ہے۔ میرے نوجوان دوستو، آپ کی حیا آپ کے والدین کی کامیابی ہے، اسلام کے زندہ باد ہونے کی علامت ہے۔ اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ ہماری اولاد پر رحم فرما، ہمارے اولاد پر کرم فرما۔ مالک ہمارے بچوں کو دیندار بنا دے پروردگار، اللہ تیرے لیے جینے اور مرنے والا بنا اللہ ہمارے بچوں کو۔ اللہ ہمارے بچوں کے ذہن و دماغ پروردگارہ تیرے قرآن سے خالی ہیں، ہمارے بچوں کو تیرے کلام کا حافظ بنا دے مالک، ہمارے بچوں کو تیرے قرآن سے محبت کرنے والا بنا، تیرے مسجدوں سے محبت کرنے والا بنا، تیرے مسجدوں کے اماموں سے محبت کرنے والا بنا، علم والے علماء سے محبت کرنے والا بنا، تیرے حبیب سے محبت کرنے والا بنا۔ اللہ ہمارے بچوں کو دین کا مجاہد بنا دے پروردگار، اسلام کا مجاہد بنا دے پروردگارہ، ہمارے بچوں کو اپنی جان سے زیادہ ایمان سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کے ساتھ زندہ رکھ۔ مالک تجھ سے بھیک بس اتنا مانگتے ہیں، آخری وقت ہمارا ہو تو مالک تو ہم سے راضی ہو جا پروردگار، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے زبان پر کلمہ شہادت کو جاری فرما۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔